امام جب قیامت کی ترسیم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام روز قیامت میں موجود ہے۔ امام جب خطبے میں نہج البلاغہ کے خطبے میں تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام کے سامنے کائنات بن رہی ہے۔ امام جب رسول کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مخزن رسالت کو امام سے بہتر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ امام جب عدالت اجتماع کی بات کرتے ہیں تو گویا امام انسان کی ہر ایک خصائل سے واقف ہیں کہ عدالت کو حاکم کیسے ہونا ہے۔ امام جب شجاعت اور بہادری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز علی کے مقابلے میں تحمل اور برداشت نہیں کر سکتی۔ امام جب عبادت میں اپنی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی طاقت اسے عبادت سے دور نہیں کر سکتی۔ اب یہ امام ہے۔ وہ اسی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، لیکن جب تک نہیں لا سکتے جب تک ہم خود پڑھیں گے نہیں۔ جانے محترم، اصل ہدف امام کو پہچاننا ہے۔ امام کہتے کیسے ہیں؟ امام کے جملوں کو جب آپ دیکھیں گے، امام کے اقوال کو آپ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ اصل یہ کون ہے شخص کہ جو انسان کے سٹرکچر سے واقف ہے۔ آسان نہیں ہے یہ بات۔ میں نے بعض اوقات میں کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں نے بعض اوقات جتنا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا، جو کہ بہت تھوڑا ہے، بہت زیادہ ہونا چاہیے مطالعہ، اور تھوڑا مطالعہ ہے۔ میں خود شرمندہ ہوں مولا کی خدمت میں کہ جو مجھے حق ادا کرنا چاہیے طالب علم ہونے کا وہ میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال ان کا لطف اور کرم ہے۔ لیکن جتنے جو تھوڑے بہت امام کے جملے میں نے پڑھے، مجھے اندازہ ہوا کہ امام کی نگاہ کہاں تک، کس امام کی نگاہ زمانے میں مقید نہیں ہے۔ امام کی نگاہ جو ہے وہ کسی مکان پہ قید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا امام ہے۔ یہ جملہ کہنا آسان ہے۔ کائنات کس کو کہتے ہیں؟ کہکشاں کس کو کہتے ہیں؟ آپ دنیا، سیارے، پھر اس کے بعد ہمارا خورشید یعنی سورج، یہ ایک گلیکسی ہے۔ اس جیسی کتنی گلیکسیز ہیں؟ ملکی وے میں جائیں تو ہم پورے ملکی وے کے اندر ہماری گلیکسی نقطہ ہے، ہم ایک ڈاٹ ہیں، اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں، کتنی بڑی کائنات۔ اور یہ وہ کائنات ہے جو مادہ ہے، جو نظر آ رہی ہے، یعنی ابھی ایک آسمان کے ادھر ہی معاملہ ہے، باقی اور بھی۔ سوچے ان سب کا امام ہے، سب کا امام ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو عقیدہ صحیح کیجیے۔ امام صرف مدینہ میں امام نہیں ہے، امام کوفہ میں امام نہیں ہے، امام صرف نجف میں ہے تو امام نہیں ہے۔ امام ہم کیوں نہیں سمجھ پائے امام کو؟ کیونکہ ہم نے رسول کو نہیں سمجھا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ خداوند متعال کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں؟ کنتو کنزن مخفیا، خدا کہہ رہا ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا کو نہیں سمجھے۔ یعنی امام کو سمجھنے کے لیے توحید سمجھنی پڑتی ہے۔ توحید سمجھ میں آئے گی تو امام سمجھ میں آئے گا، اور توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک امام۔ کیسا چکر چلایا ہے خدا نے بھی کہ مجھے سمجھنا ہے تو ان کو سمجھو، ان کو سمجھنا ہے تو مجھے سمجھو، کہیں اور خدا جانے ہی نہیں دے رہا۔ خدا کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے چاہے پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ خدا اپنی شناخت اور پہچان کے لیے نور کو خلق کر رہا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، خدا چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، اور خدا نے ان کو خلق کیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یعنی معاملہ 1400 سال پرانا نہیں ہے، معاملہ تخلیق موجودات سے پہلے کا ہے، پہلی موجودات ہے۔ اب کیسے کیا، خوب جہاں تک ذہن جا سکتا ہے وہیں تک جاؤ، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا اتنا مانو۔ جیسے حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ مولا کی خدمت میں پوچھا، مولا میں ایک سوال ہے، اس لیے نہیں کہ موت قریب ہے، نا معرفت بڑھانا چاہتا ہوں، آپ جب دنیا میں آئے تھے نہیں آئے تھے تو کیا تھے، کہاں تھے؟ امام کا مشہور جملہ ہے،
زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم عرش الہی پر نور کی حالت میں تھے، یعنی جب ہم دنیا میں نہیں آئے، یعنی معاملہ بہت بلند ہے. ہم نے سکڑ دیا ہے، ہم نے مادے پہ نہیں جی وہ اسلام جب آیا رسول گئے تو اس کے بعد یہ مسائل ہو گئے، وہ مسائل ہو گئے، یہ یوں. یہ معاملہ وہاں کا نہیں ہے، معاملہ بہت پیچھے کا ہے. کیوں امامت امپورٹنٹ ہے؟ کیوں رسول خدا کو خدا قرآن کی آیات میں بیان کر رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دو، تبلیغ کرو. کس کی؟ جو ہم نے تمہیں پہنچا. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی انسانی محترم. ہم تو شعر پڑھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، وہ اچھی بات ہے چلے، لیکن معاملہ انسانیت کی بقا کا ہے، ہدف خلقت کائنات کا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا کمال پہ پہنچے. انسان کو اللہ نے خلق نہیں کیا کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، ایک دوسرے کا حق کھائے. ہاں، انسان کمال پہ پہنچے. خوب کمال کیا ہے؟ خوب بندگی کمال ہے. خوب بندگی کیا ہے؟ یعنی اس کی پوری زندگی ویسے ہو جیسے خدا چاہتا ہے. اس کی تنہائی، اس کا معاشرہ، اس کا اجتماع، اس کی زندگی، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، کوئی بھی ہو، اسے بندگی کرنی ہے. اس بندگی تک پہنچانے کے لیے خدا نے خاص بندوں کو بھیجا. اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کے سامنے دنیا، آپ جوان ہیں، دنیا جان کی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. کہاں پر بندگی ہے؟ کیا آج انسانیت کمال پہ ہے؟ آج انسان ترقی کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، مارس پہ جانے کی باتیں کرتا ہے، اسپیس پہ جا رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. یہاں سے بیٹھا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سب کر رہا ہے. مگر کیا یہ انسان کمال پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسانیت کو کمال پہ لے کے جانے کا سسٹم ہے، وہ سسٹم امامت کا ہے. اگر یہ امامت کے سسٹم میں آئے گا تو یہ بوزر و کمبر بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. اور دنیا کا ہدف یہی ہے کہ وہ کمال پہ پہنچے. ورنہ پھر خدا تو نے کیوں خلق کیا؟ تو نے اتنے نبیوں کو بھیجا. بنی اسرائیل کے انبیاء نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، مگر اس لیے کی تھی کہ آج آپس میں انسان لڑائیاں کریں، یہ ہو، فساد ہو، اخلاق، برائیاں، کرپشن، چوریاں. اس لیے پروردگار، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں بنایا تھا بھائی؟ لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اسلام ہو. لیکن اس لیے بنایا تھا جو ہو رہا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنایا تھا. جب آپ ایک ملک کے لیے ہدف تعین کر سکتے ہیں تو خدا پوری خلقت کے لیے ہدف تعین نہیں کر سکتا. تو اصل ہدف بغیر امامت کے ممکن ہی نہیں ہے، امکان نہیں ہے. اسی لیے خداوند متعال نے کہا رسول خدا سے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اگر یہ پیغام نہیں پہنچا. اس کا مطلب ہے پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی رسول خدا کی رسالت کا کام انجام نہ دینا کیا؟ یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعنی جتنا کام آ رہا ہے وہ سب ادھورا رہ جائے گا. آپ سمجھ میں آیا ہم کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. یہ وراثت ہے، یہ بچاتی ہے، یہ انسانیت کی بقا. یہاں پر شیعہ سنی مذہب کوئی تفرقے کی بات نہیں ہے. جانے محترم آپ سمجھنے کی کوشش کریں.